اکبر الہٰبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کہتے جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چیونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ ایک وظیفہ تو چیونٹی بھی ادا کرتی ہے۔ گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، یہ اپنے مقصد کو سمجھے، اللہ سے راستہ مانگو۔ اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا، دیکھیے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے۔ جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا، اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے، جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا، تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی، یہ مومن کی زندگی ہے۔ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے، تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی، پھر سر خرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے، پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستہ نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔